وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. معزز سامعین، انسان اس دنیاوی زندگی کو گزارتے ہوئے مختلف حالات سے گزرتا ہے. اس کے اوپر طرح طرح کی مشکلات بھی آتی ہیں، مشقتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، اور آسانیوں کے، خوشیوں کے، سکون اور اطمینان کے حالات بھی اس کے اوپر آتے ہیں. کامیاب ترین شخص وہ ہے جو ان تمام حالات میں اپنے رشتے کی مضبوطی کا معاملہ جو رب کریم سے ہے اسے استوار رکھے، اسے برقرار رکھے، اس میں کمزوری نہ آنے دے. حالات جیسے بھی ہوں، موافق یا ناموافق، حالات میں شدت ہو یا حالات ہمارے لیے نفع بخش ہوں، دونوں ہی حالات میں انسان جب اپنے پیدا کرنے والے سے جڑا رہتا ہے، اس کے ساتھ اپنے سلسلے کو باقی اور قائم رکھتا ہے، تو رب کریم کی رحمتوں کی برکھا اس کے اوپر برستی رہتی ہے. ذرا دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کیسی نوازشیں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم پر اس وقت فرمائیں جب وہ اپنے کمرے میں جہاں پر وہ رہتی تھی اور بے موسم کی چیزیں اللہ رب العالمین انہیں وہاں پر نوازتا رہتا تھا. اور جب یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے زکریا علیہ السلام نے دیکھی تو پکار اٹھے، ہنالک دعا زکریا ربہ. انہوں نے رب کریم سے دعائیں کی. کیا ان کی دعا تھی؟ جو بڑھاپے کی عمر میں پہنچنے کے بعد، جس میں کہ انسان اپنا سہارا کھو بیٹھتا ہے، بے موسم کے پھل کو دیکھ کر کے اپنے اس سہارے کو انہوں نے مضبوطی کے ساتھ باقی رکھا.
اور رب کریم سے دعا فرمائی۔ دعائیں جو انہوں نے کی اس کا کیا اثر ہوا، خود اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک۔ فرشتوں نے انہیں آواز دی، فنادته الملائکہ، اور جب انہوں نے انہیں آواز دی تو اس وقت وہ کہاں تھے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، نماز پڑھ رہے تھے، رب کریم سے جڑے ہوئے تھے، لو لگا رہے تھے۔ مشکلات سے بچ نکلنے کا عظیم الشان راستہ اور عظیم الشان شاہراہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے میں ہے۔ وہ کھڑے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، اسی حالت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بشارت آتی ہے، قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک، کہ رب کی طرف سے بشارت ہے آپ کے لیے۔ جب بھی انسان کھلے دلوں کے ساتھ اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے تو رب کی طرف سے دیر نہیں ہوتی ہے۔ انبیاء کے واقعات قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے نقل فرمائے ہیں کہ کیسے جم کر کے انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا، اور دعاؤں کے اندر اخلاص، دعاؤں کے اندر تڑپ ان کی طرف سے جب ہوئی، اللہ رب العالمین نے استجابت اور دعا کی قبولیت کا اعلان فرما دیا۔ ایک آیت کریمہ ہے یا چند آیات ہیں، کئی نبیوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رب سے دعا کی، رب کو پکارا، نادا ربہ، کیا پکار تھی ان کی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے دکھ پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ یہ اپنے دلوں کے احساسات کو رب کریم کے حضور میں پیش کرنے کا ایک نرالا انداز ہے۔ اپنی باتوں کو رب کے سامنے کیسے پیش کرنی چاہیے؟ انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے دکھ پہنچی ہے، مجھے تکلیف ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اپنی باتوں کو بلا کسی روک ٹوک کے، بلا کسی جھجک کے، اگر کسی کے حضور انسان دل کھول کر کے پیش کرنا چاہتا ہے تو صرف اور صرف ایک ذات ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا۔ تو رب کریم نے اس پر جو کچھ کیا، اس کے بعد کی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، فاستجبنا لہ، تو ہم نے ان کی ہوئی دعا کو قبول کر لیا، فاستجبنا، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ انہوں نے دعا کی اور ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ دعاؤں میں اگر رقت ہے، دعاؤں میں اگر تازگی ہے، دعاؤں میں اگر اخلاص ہے، دعاؤں میں اگر تڑپ ہے، دعاؤں کے اندر اگر اپنائیت کا جذبہ ہے، تو آپ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ فاستجبنا لہ، فا حرف فا دونوں کے بیچ میں آیا ہوا جو تعقیب کے لیے ہے، یعنی انہوں نے دعا کیا اور ہم نے قبول کر لیا، فاستجبنا لہ۔ ایک اور
نبی کا اس کے چند آیات کے بعد اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والے کو یاد کریں. مچھلی والے کون تھے؟ وہ مچھلی والے یونس علیہ السلام. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ ناراض ہو کر کے، اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے چلے گئے. وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہیں لگا کہ ہم ان کے اوپر قدرت نہیں پانے والے ہیں. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اور وہ تاریکیوں کے اندر جا پہنچے. کس چیز کی تاریکی؟ کیسی تاریکی تھی جہاں وہ پہنچ گئے تھے؟ سمندر کے اندر پانی کی تاریکی. اندر جا چکے تھے. پانی کے اندر جا کر کے کوئی شخص کچھ دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. تہبتہ پانی، تہبتہ، اور پانی کے اندر مچھلی، اور مچھلی کے پیٹ کے اندر یونس علیہ السلام. تاریکیوں کا ایک مسلسل سلسلہ ہے جس کے اندر وہ پڑے ہوئے تھے. کیا ایسا جیل آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جس میں تاریکیوں کیا یہ سلسلہ قائم ہے کہ چاروں طرف سے کہیں بھی روشنی نام کی چیز موجود ہی نہ ہو، سوچی ہی نہیں جا سکتی ہو؟ اب تک دنیا والوں نے ایسا کوئی جیل ایجاد نہیں کیا ہے. لیکن یونس علیہ السلام جس بھنور میں پھنسے تھے وہ تاریکیوں کا عجیب و غریب منظر تھا. ایسی حالت میں یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ فنادى في الظلمات، تاریکیوں کے اندر انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا، آواز دی. فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. سبحانک، تیری ذات پاک ہے ہر اس چیز سے، ہر اس کمی سے، ہر اس نقص سے، ہر اس عیب سے جو لوگوں نے تیری ذات کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تیری ذات ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، ظالم میں ہوں. تو عظیم ہے اور میں ظالم ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں. یہ اعتراف یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کھلے دلوں کے ساتھ رب کریم سے کر رہے ہیں. ایسے مشکل ترین لمحات کے اندر دو چیزوں کا انہوں نے خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا، ایک اپنے درجے کا اور دوسرا رب کریم کے عظیم درجے کا. دعا کی قبولیت میں ان دونوں کا بہت عظیم مقام ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے اور اپنے آپ کو پہچان لے. سچائی کے ساتھ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جان لے، میں کون ہوں، میری کیا حقیقت ہے، میں کیسا ہوں. طرح طرح کے جو عیوب ہیں ہماری زندگی کے اندر، رب کے علاوہ اور اس شخص کے علاوہ اچھی طریقے سے اپنے عیوب کے تعلق سے، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کے تعلق سے کوئی تیسرا نہیں جانتا. وہ اچھی طریقے سے اپنے نفس کو جانتا ہے اور اس کا اعتراف کر رہا ہے اپنے رب کے حضور کہ اللہ میں ہوں غلط اور اللہ تو ہے بہت عظیم. ان دونوں کے اعتراف کے ساتھ اگر وہ اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے،
اللہ رب العالمین کو بندے کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اسی لیے ایک اور آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر وہ اپنے رب کی تسبیح بیان نہ کرتے رہتے، اپنے رب کی تسبیح کے سلسلے کو وہ قائم نہ رکھتے، تو مچھلی کے پیٹ میں وہ باقی رہ جاتے۔ کب تک؟ قیامت تک نہیں نکل سکتے تھے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، رب کریم نے کہا وہ باقی رہ جاتے۔ نبی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے تعلق سے یہ خبر دے رہا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، یعنی اگر کوئی شخص بھنور سے نکلنا چاہتا ہے، مشکلات سے باہر آنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ کیا اس سے بھی بڑی پریشانی انسان سوچ سکتا ہے کہ جہاں کوئی بھی کسی کی مدد، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ انسان ہے کہاں دنیا کے اندر، وہ جس کو ہم بھنور سے نکالنا چاہتے ہیں وہ ہے کہاں؟ کسی بھی انسان کو اس کی خبر نہیں، کیسے نکال سکتا؟ ایسی مشکل ترین لمحات میں اگر کوئی کسی کے کام آ سکتا ہے اور مشکلوں سے پورے طور پر اس کو باہر نکال سکتا ہے، تو صرف اور صرف ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ تو جب یونس علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میں ظالم ہوں اور تو پاک ہے، تو رب کریم کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ اللہ رب العالمین بندوں کی دعاؤں کو اگر درد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اگر وہ اسے پکارتے ہیں تو قبول کرتا ہے۔ یہ اس کا وعدہ بھی ہے اور ایسا وہ کرتا ہی ہے۔ یہ اس کا طور طریقہ، اللہ رب العالمین کا یہی انداز ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، جس ہم و غم کے اندر وہ گرفتار تھے اس سے ہم نے ان کو نجات دے دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایسی جگہ میں اگر انسان پھنس جائے تو اس کے اوپر جو مشکلات آئیں گی اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ رب کریم کہہ رہا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہر طرح کا دکھ، درد اور ہم و غم جو انسان کو آ سکتا ہے اس سے ہم نے ان کو نجات دے دیا۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے خود وعدہ کر رہا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے رہیں گے۔ وعدہ ہے اللہ رب العالمین، اور رب جب وعدہ کرتا ہے تو اس سے خلاف نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ انسان رب سے کیے ہوئے وعدے پر آ جائے، اور جو طریقہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہوا ہے، جس طریقے پر انبیاء علیہم السلام چل کر کے انہوں نے نمونے کے طور پر ہمیں دکھایا بھی ہے، ہمیں اسی کو اپنانا ہے، اسی پر ہم کو چلتے رہنا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ راستہ دکھا دیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا دَعَا بِهَا مَكْرُوبٌ قَطْ، یہ جو دعا ہے یونس علیہ السلام کی، کوئی بھی کرب کے اندر، مشکل کے اندر، پریشانی کے اندر گرفتار شخص اللہ رب العالمین سے جب ان کلمات کے ساتھ لو لگاتا ہے اور اس کو یاد کرتا ہے، دل کی گہرائیوں سے زبان اور دل دونوں مل کر کے جب رب کریم کو یاد کرتے ہیں انہی کلمات کے ساتھ، تو اللہ اسے قبول کر لیتا ہے اور ان مشکلات سے اس کو نکال دیتا ہے۔ اور آخری نبی ان آیات کے اندر جس آخری نبی کا اللہ رب العالمین نے یہاں تذکرہ کیا وہ زکریا علیہ السلام، اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کیا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ میں اکیلا ہوں
میں چاہتا ہوں تو مجھے ایک وارث دے دے، لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث دینے والے لوگوں میں سے، وانت خیر الوارثین۔ زکریا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اولاد مانگا اللہ رب العالمین سے۔ ہم بھی دوا علاج کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دل دینے والے سے جڑ کر کے اور پوری اپنائیت کے ساتھ یہ آواز نکلتی ہے ہمارے اور رب کے درمیان؟ اگر نکلتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا، یہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ راز کیا ہے؟ کیا راز ہے کہ ان انبیاء کی دعاؤں کو اللہ رب العالمین نے شرف قبولیت بخشی؟ راز کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس راز کا اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ بہت عظیم الشان راز ہے، بہت کھل کر کے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ انہم کانوا، یہاں یہ سبب ہے، یہ وجہ ہے جو اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے۔ انہم کانوا، کیونکہ یہ لوگ یسارعون فی الخیرات، خیر کے کام بڑھ بڑھ کر کے کرتے تھے۔ یعنی جب انسان کے اوپر خوشحالی آتی تھی، انسان کے اوپر آسانی کے اوقات آتے تھے، تو اس میں وہ غفلت، سستی اور کاہلی کو چھوڑ کر رب کریم سے جڑ جاتے تھے۔ یسارعون فی الخیرات، خیر کے کام میں ان کی دلچسپی صرف رہتی نہیں تھی، دو چند ہو جاتی تھی، بڑھ جاتی تھی۔ یسارعون، ایک ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینا نارملی، اور ایک کام ہے کہ اس میدان میں کرنے والے لوگوں کو پیچھے چھوڑ دینا۔ یسارعون کے اندر یہ معنی ہے کہ جو لوگ بھی اس جیسا کام کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہے جو اس شخص کا مقابلہ کر سکے۔ یسارعون فی الخیرات، گویا کہ وہ متوالے ہیں، وہ دیوانے ہیں، جنون ہے ان کے ذہن و دماغ کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ وہ کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ کچھ تلاش کر رہے ہیں، وہ کسی چیز کو پا لینے کے لیے بھاگم بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، یہ کام نیکیوں کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ ان کا حال ان کے رب کے ساتھ کیا تھا کہ وہ ہم سے دعائیں کرتے تھے۔ راغباً، امیدیں کچھ لگی ہوئی ہیں، یدعوننا راغباً، چاہتے ہوئے، امید کرتے ہوئے، جو کچھ رب کریم کے پاس موجود ہے، جنت اور جنت جیسی عظیم الشان نعمتیں، انہیں پا لینے کے شوق میں، امید میں، وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنی زبان کو پھیلا کر کے رب کریم سے مانگ رہے ہیں۔ ورہباً، اور جہنم کے خوف سے، ڈر سے، رب کے عذاب سے کانپتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین سے وہ لو لگا رہے ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے حکم کے آگے جھکے ہوئے رہتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، رب کریم کے احکام آ جائیں، رب کریم کی پسند اور ناپسند کی بات آ جائے تو ہمیشہ انہیں جھکا ہوا پائیں گے۔ کبھی اکڑ انہوں نے نہیں دکھائی، کبھی سرتابی کی انہوں نے سوچی ہی نہیں، کبھی رب کریم کی چاہتوں کو ٹھکرا کر، دھتکار کر کوئی اور من پسند راستے کو انہوں نے چوائس نہیں کیا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، یہ بات ان کے اندر تھی، یہ صفت ان کے اندر تھی۔ جو شخص بھی اپنے اندر ان صفتوں کو پیدا کرے، یہ حقائق اپنے ذہن و دماغ کے اندر اتارے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے جڑ کر کے
اپنے دل کی مرادیں رکھے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، اسے شرف قبولیت بخشتا ہے، بلکہ اسے جس قدر جلد ممکن ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے قبول کرتا ہے۔ دونوں کے درمیان دعا اور قبولیت کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں، فاستجبنا لہ، اللہ اسے فوراً قبول کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری کوتاہ نگاہیں اور ہمارا کوتاہ ذہن رب کی قبولیت کے منظر کو دیکھنے سے عاجز ہے، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے، ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، اس کی کشادگی کا ہم صحیح معنوں میں ادراک نہیں کر پاتے کہ رب کریم نے ہماری ان دعاؤں کو کس نوعیت میں قبول کیا ہے۔ وہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، ہمارے بھلے کو بھی جانتا ہے، ہمارے برے کو بھی جانتا ہے۔ ہم نے رب کو پکارا ہے مشکلات سے بچنے کے لیے، آسانیوں کے لیے، ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ پسارا ہے، وہ ہمارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیک اور جائز مرادوں کو پوری فرمائے، دنیا کی زندگی کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے، آخرت کی زندگی کامیاب ترین زندگی اللہ رب العالمین کر دے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں اپنی بندگی، سچی بندگی کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چل کر اللہ رب العالمین سے لو لگانے والا، اس سے اپنی دکھڑیں اور اپنی مشکلات کو رکھنے والا سچا اور پکا مسلمان بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔